کہیں پر بھی کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے مسلمانوں کا نام رکھ دیا جاتا ہے. چھوٹا سا حادثہ ہو تو مسلمانوں کا نام، بڑا کوئی حادثہ ہو تو مسلمانوں کا نام. کب مقدمہ چلے گا، کب پتا چلے گا کہ کس نے کیا کس نے نہیں کیا، ان سب چیزوں کی بھی ضرورت نہیں محسوس کی جاتی. کوئی بھی حادثہ ہوا اور سیدھا مسلمانوں کا نام کہ مسلمانوں نے کیا، یا مسلمانوں میں سے کسی ایک کا، دو کا، چار کا نام لے دیا جاتا ہے کہ اس نے کیا، اس نے کیا اور اس نے کیا. اگر صحیح مسلم ہے، صحیح طور پر اسلام کا ماننے والا ہے، وہ یہ کام کبھی نہیں کر سکتا. بتاؤ ایک اچھا مسلمان کسی کو گالی دے سکتا ہے؟ آپ بتائیے. ایک اچھا مسلمان کسی کو گالی دے سکتا ہے؟ کسی کو بلا وجہ تھپڑ مار سکتا ہے؟ جب ایک اچھا مسلمان بلا وجہ کسی کو گالی نہیں دے سکتا تو کسی کی جان لے سکتا ہے؟ آپ اسلام کی تعلیم دیکھیے. اسلام انسان کو اچھا انسان بناتا ہے. کیسے بناتا ہے؟ اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں جان لے لیتے ہیں، یہ یہاں اتنے مر گئے، وہاں اتنے ہوئے، یہ انہوں نے کیا، وہ انہوں نے کیا. میں ایک آیت پڑھ کر سناتا ہوں. اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. اگر کوئی کسی کو مار دے، جان لے لے، اگر کوئی کسی کو قتل کر دے، اللہ کی نظر میں گویا کہ اس انسان نے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، پوری انسانیت کو مار دیا ہے، تمام دنیا کے لوگوں کی جان لے لی ہے. اتنا بڑا گناہ. اور آگے اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اور اگر کسی نے کسی کی جان بچا لی تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو مرنے سے بچا لیا، پوری انسانیت کی جان بچا لی. یہ اسلام کی تعلیمات ہے. اب میں یہاں پر آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں، غور سے سنو. اسلام نے کسی دوسرے کی جان لینے کا حکم نہیں دیا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کسی دوسرے کی جان تو نہیں لے سکتے، لیکن کیا ہم اپنی جان خود لے سکتے ہیں؟ غور سے سننا اس بات کو. کیا ہم اپنی جان خود لے سکتے ہیں؟ کیا ہم آتم ہتیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم خودکشی کر سکتے ہیں؟ کیا ہم سوسائیڈ کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ ہم اپنی جان خود دے دیں، خود سے مر جائیں، تو کیا اسلام نے اس کی اجازت دی ہے؟ بولو کیا کہہ رہے ہو؟ بولو نہیں نا. اب سوچو کہ جو اسلام خود اپنی جان لینے کو حرام کہتا ہو، گناہ کبیرہ کہتا ہو، اور یہ کہتا ہو کہ جیسے مرو گے جہنم میں ویسے ہی سزا تمہیں دی جاتی رہے گی. آگ لگا کے مرو گے تو آگ لگایا جائے گا، اوپر سے کود کے مرو گے تو اوپر سے کود کے مارا جاتا رہے گا، اور اگر تلوار یا چھری کے ذریعے سے اپنی جان لی ہوگی تو اسی کے ذریعے سے تمہیں مارا جاتا رہے گا. سوچنے کی بات ہے کہ جس اسلام نے دوسرے کی نہیں خود اپنی جان لینے کو گناہ کہا ہو، وہ اسلام کسی دوسرے کی جان لینے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے نا؟ کمال کی بات، کتنے تعجب کی بات. اور اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات ایک اور بتاتا ہوں. آپ کسی مسلمان کو گالی دے سکتے ہیں؟ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ آپ کسی کو گالی نہیں دے سکتے، وہ چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، چاہے وہ اپنا ہو چاہے غیر ہو، رشتہ دار ہو نہ ہو، کوئی بھی ہو، مسلمان ہو نہ ہو، گالی نہیں دے سکتے. بات پیار سے ہی کرو گے. اب میں جو بات بتانے والا ہوں وہ سنو. جو اسلام دوسرے کو گالی دینے سے منع کر رہا ہے، اب تعجب کی بات، ابو داؤد کی روایت ہے، علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھئے. ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا الدیک
صبح کے وقت میں جب مرغا بانگ دیتا ہے نا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں مرغا اذان دیتا ہے، صبح کے وقت میں، جن کے یہاں مرغے پلے ہوں گے انہیں پتہ ہوگا، بہت سارے لوگوں نے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، تو صبح کے وقت میں مرغا بولتا ہے، بانگ دیتا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، اس کے بانگ دینے سے آنکھ کھل جاتی ہے انسان کی، تو آدمی کو بڑا کبھی کبھی غصہ بھی آتا ہے کہ دیکھو آنکھ کھل گئی میری، تھکا ہوا تھا، نیند پوری نہیں ہوئی، یار ان کا مرغا بہت بولتا ہے، اٹھا دیتا ہے صبح ہی صبح، اور گرمی کے موسم میں تو یہ بہت ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، اسلام کی تعلیم دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ صبح کے وقت میں جو بانگ دیتا ہے فرشتوں کو دیکھ کر دیتا ہے، اگر اس کی آواز سے تمہاری آنکھ کھل جائے، تم ڈسٹرب ہو جاؤ، حدیث کے الفاظ سنو، لا تسب الدیک، تم مرغے کو گالی مت دینا، اسے برا نہ کہنا، اسے گالی نہ دینا۔ مسلمانوں سوچو، جو اسلام کسی جانور کو بھی گالی دینے سے منع کرتا ہو، وہ اسلام کسی انسان کو گالی دینے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ یہ ہمارا مذہب ہے، یہ دین ہے ہمارا، یہ اسلام ہے ہمارا، اس سے بہتر مذہب آپ کو کہیں مل ہی نہیں سکتا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھو، آپ مکہ سے مدینہ آئے، مدینہ پہنچے، دیکھا کہ مدینہ والے آپس میں خوب لڑتے ہیں آپس میں، اور مدینہ کے اندر دو قبیلے ہیں، اوس اور خزرج، یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، اور اتنا لڑتے ہیں کہ ان دونوں کے بیچ میں ایک جنگ ہوئی تھی جس کو جنگ بعاث کہا جاتا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 40 سال تک یہ جنگ ان کی چلتی رہی، 40 سال تک۔ ہم لوگ کسی سے لڑیں گے نا، 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن، اس کے بعد 1 سال 2 سال 10 سال، 40 سال تک لڑتے رہے، اتنی خطرناک ان لوگوں کی آپس میں جنگ تھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد ان کو بھائی بھائی بنا دیا، بھائی بھائی بنا دیا، لڑائیاں ختم، آپسی اختلاف ختم۔ اور کیسے ختم ہوئے وہ سنو، میں مثال دیتا ہوں۔ جنگ یرموک کا زمانہ ہے، غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو آپس میں کتنا ہمدرد اور کتنا آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل بنا دیا۔ اسلام کی تعلیمات دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھو، یہی لڑنے والی قوم جو تمہارے اونٹ نے پہلے پانی کیسے پی لیا، میرے اونٹ نے پانی بعد میں کیوں پیا، تم نے اپنے اونٹ کو پہلے پانی کیوں پلا لیا، اتنی چھوٹی چھوٹی سی بات پر جب یہ لڑا کرتے تھے تو برسوں لڑا کرتے تھے، 40 سال تک ان کی لڑائیاں چلتی رہتی تھیں، اتنے لڑنے والی قوم۔ لیکن اسلام آیا، اسلام کی تعلیمات دیکھو، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھو۔ جنگ یرموک ہو رہی ہے، نبی کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رومیوں سے لڑائی ہو رہی ہے، عیسائیوں سے لڑائی ہو رہی ہے، اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کی فوج کے اندر گھس جاتے ہیں، بڑی دور تک چلے جاتے ہیں، اکیلے اندر دشمنوں کی صفوں میں گھس جاتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہیں، انہوں نے جب یہ دیکھا، شام کے وقت میں جب جنگ بند ہوئی، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، اے اکرمہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اکیلے دشمنوں کی صفوں میں چلے جاتے ہو، تھوڑا اپنا خیال کیا کرو، اپنا بھی تھوڑا دھیان رکھا کرو، کہیں تمہاری جان نہ چلی جائے، ابھی مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے، ابھی اسلام کو تمہاری ضرورت ہے، ابھی ہم لوگوں کو تمہاری ضرورت ہے، تھوڑا سا اپنا بھی خیال رکھا کرو، کہیں تمہاری جان نہ چلی جائے۔ حضرت اکرمہ نے سنا،
سپہ سالار کون ہے؟ کمانڈر کون ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی۔ کہنے لگے، حضرت اکرمہ کہتے ہیں خالد بن ولید سے، اے خالد کیا چاہتے ہو؟ تم مجھ سے پہلے اسلام لے آئے، مجھ سے زیادہ تم نے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، مجھ سے زیادہ روزے رکھے ہیں، مجھ سے زیادہ تم نبی کے ساتھ میں رہے ہو، ہر نیکی میں تو تم مجھ سے آگے نکل گئے۔ اب جب مجھے یہ نیکیاں کمانے کا موقع ملا ہے تو یہ چاہتے ہو کہ میں پیچھے رہ جاؤں؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اکرمہ میں بالکل یہ نہیں چاہتا، میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم تھوڑا سا اپنا خیال رکھا کرو، تھوڑا اپنے اوپر بھی دھیان دو، ابھی مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ سمجھا دیا۔ صبح ہوئی، پھر سے جنگ شروع ہو گئی، پھر سے جنگ شروع ہو گئی، رومیوں کے ساتھ میں جنگ ہو رہی ہے، اور شام کے وقت میں جب جنگ کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دیتا ہے، فتح نصیب ہو جاتی ہے، رومی بھاگ جاتے ہیں، شکست ہو جاتی ہے، مسلمانوں میں سے جو شہید ہوئے تھے ان کو اٹھا کے لایا جانے لگا، جو زخمی ہوئے تھے ان کو بھی لے کر آیا جانے لگا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ 3 لوگوں کا کہیں کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے، 3 مسلمان نہیں مل رہے۔ آخر یہ 3 مسلمان کہاں چلے گئے؟ اب سنو غور سے، حضرت حارث بیان کرتے ہیں، میں نے پانی کا مشکیزہ ٹانگا اور ہاتھ میں پیالہ لے لیا، اور ان 3 مسلمانوں کو ڈھونڈنے کے لیے میں میدان کے اندر نکل گیا۔ پانی ہاتھ میں ہے کہ کہیں اگر مل گئے زخمی اخمی کہیں تو پانی تو پلا دیں گے کم سے کم۔ کہنے لگے میں پانی کا پیالہ ہاتھ میں لے کر، مشکیزہ ٹانگ کر، ان 3 نوجوانوں کو، ان 3 مسلمانوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا۔ بڑی دور جانے کے بعد جہاں پر عیسائیوں کی فوجیں تھیں، رومیوں کی فوجیں تھیں، وہاں پر جب میں پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مسلمان ہے، زخمی حالت میں ہے، بدن پورا زخموں سے چور ہے، اور خون بھی کافی نکل چکا ہے، بدن کے اوپر، چہرے کے اوپر، سر کے اوپر گرد و غبار لگا ہوا ہے، مٹی لگی ہوئی ہے، ہونٹ سوکھ گئے ہیں، خون بہہ گیا ہے۔ میں نے جب غور سے دیکھا مسلمانوں تو وہ کوئی اور نہیں، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کون تھے؟ بولو۔ حضرت، ہاں انہی کو تو سمجھایا تھا نا حضرت خالد بن ولید نے کہ زیادہ اندر تک مت جایا کرو، اپنا بھی خیال رکھو۔ یہ کہتے ہیں حضرت حارث، جب میں نے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب میں نے ان کی اس حالت کو دیکھا، میں نے فوراً مشکی میں سے پانی نکالا، اور وہ پانی کا پیالہ لے کر جیسے ہی میں ان کے قریب میں بیٹھا، اور میں نے جیسے ہی ان کے ہونٹوں سے وہ پانی کا پیالہ لگایا، اتنے میں برابر میں ایک اور مسلمان سپاہی جو زخموں سے چور تھا، زخمی حالت میں تھا، گرد و غبار سے ہٹا ہوا تھا، وہ برابر میں لیٹا ہوا تھا، تھوڑی دیر دوری پر تھا۔ اس نے جب یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس کے منہ سے نکلا پانی، اور جب یہ پانی کے الفاظ حضرت اکرمہ کے کانوں سے ٹکرائے تو کہنے لگے، لے جاؤ یہ پانی کا پیالہ لے کر پہلے میرے بھائی کے پاس میں جاؤ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مجھ سے زیادہ میرا بھائی پیاسا ہے، پانی لے کر وہاں جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ کس نے سکھایا؟ اسلام نے سکھایا۔ یہ کس نے سکھایا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ یہ ہمدردیاں، یہ محبتیں آپس میں۔ حضرت حارث بیان کرتے ہیں، وہ پانی کا پیالہ لے کر میں چلا اور دوسرے والے مسلمان کے پاس میں پہنچا جو زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا، گرد و غبار سے ہٹا ہوا تھا، جسم سے خون نکل چکا تھا، اور کوئی جسم کے اوپر ایسی جگہ باقی نہیں تھی کہ وہاں پر زخم نہ لگا ہو۔
میں نے پانی کا پیالہ لے کر اس مسلمان کے ہونٹوں سے لگایا کہ اس کو پانی پلا دیتے ہیں۔ اتنے میں برابر میں تھوڑی دور پر ایک اور مسلمان جو زخمی حالت میں تھا، زخموں سے چور تھا، لیٹا ہوا تھا، اس کے منہ سے نکلا پانی، اور جب یہ پانی کے الفاظ اس مسلمان کے کانوں سے ٹکرائے، اس نے پیالہ اپنے ہونٹوں سے ہٹا دیا اور کہا کہ میرے بھائی لے جاؤ اور یہ میرے اس بھائی کو پلا دو، ایسا لگتا ہے کہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، پانی پہلے اسے پلا دو۔ اللہ اکبر! اندازہ کیجیے کیا ہمدردی ہوگی۔ ہم کر سکتے ہیں؟ ہم تو کوئی اچھا کھانا بھی بناتے ہیں نا تو تھوڑا سا اس میں سے ایک پیالہ اپنے پڑوسی کے گھر نہیں پہنچا سکتے۔ پیٹ بھر جائے گا تو دوسرے دن صبح کھا لیں گے، بچ گیا تو دوسرے دن صبح کھا لیں گے، لیکن اپنے پڑوسی کو چکھا بھی دیں یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر کہتے ہو کہ محبت نہیں، ہمدردی نہیں آپس میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے کہ جب کھانا بناؤ اور کچھ اچھی چیز بنانے لگو تو تھوڑا سا شوربہ زیادہ کر دیا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہاں جو گوشت بنا ہے بوٹیاں کم ہو سکتا ہے آپ نہیں لا سکتے، بہت زیادہ کم ہی لے کر آئے، لیکن شوربہ تو اپنے ہاتھ میں ہے نا، پانی تو ڈال ہی سکتے ہو نا زیادہ۔ پیارے نبی فرماتے کہ تھوڑا سا پانی زیادہ کر کے اس میں سے تھوڑا پڑوسی کے گھر پہ بھی پہنچا دیا کرو۔ اللہ، یہ ہے اسلام۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے، سب سے بنتی ہے ہماری، سب سے بات چیت ہوتی ہے، لیکن پڑوسی سے ہی نہیں بنتی۔ بس کتنے لوگ ایسے ہیں پڑوسی سے نہیں بنتی، باقی سب سے بنتی، سب سے دعا سلام ہے، پڑوسی سے نہیں ہے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے۔ اسلام کا حکم سنو، اسلام نے کہا کہ اگر دو لوگ آپ پاس پاس رہتے ہیں، اس میں سے ایک آدمی اگر اپنا مکان بیچنے لگے، ایک آدمی اگر اپنا مکان یا اپنی جگہ یا کھیت یا کھلیان بیچنے لگے تو سب سے پہلے اپنے پڑوسی سے پوچھے کہ میں یہ مکان بیچ رہا ہوں، یہ دکان بیچ رہا ہوں، یہ کھیت بیچ رہا ہوں، اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ لے لیجئے، ورنہ کسی دوسرے کو ہم بیچتے ہیں۔ یہ کس کا حکم ہے؟ اسلام کا حکم۔ ہم نے رشتے اتنے خراب کر لیے کہ اگر ایک پڑوسی اپنی دکان، اپنا مکان، اپنی زمین، اپنا کھیت بیچے گا تو معلوم کیا کہے گا؟ میں کسی کو بھی دے دوں گا مگر اسے نہیں دوں گا۔ بولو ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں اسے نہیں دوں گا، پڑوسی کو نہیں دوں گا، میں کسی کو بھی دے دوں، اسے نہیں دوں گا۔ کیوں؟ ہم نے حالات ایسے بنا لیے، کوئی محبت نہیں، کوئی ہمدردی نہیں، بس جی رہے ہیں بس جیسے بھی جی رہے ہیں۔ کتنا پیارا مذہب ہے اسلام، کتنی بہترین تعلیمات ہے اسلام۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں، میں پانی کا پیالہ لے کر اس تیسرے مسلمان کے پاس میں پہنچا کہ لاؤ اس کو پانی پلا دیتے ہیں۔ اس کے ہونٹوں سے پانی کا پیالہ لگایا ہی تھا، اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے اب یہ دنیا کا پانی نہیں پیے گا، اب تو اس کو جنت کا پانی پلایا جائے گا، حوض کوثر کا پانی پلایا جائے گا۔ اس کو جتنا کھانا تھا دنیا کے اندر کھا لیا، جتنا پینا تھا دنیا کے اندر پی لیا، اب میرے اس بندے کو دنیا کا پانی نہ پلاؤ، میرے اس بندے کو دنیا کا کھانا نہ کھلاؤ، دنیا کا پانی نہ پلاؤ، اب یہ جنت کا پانی پیے گا، اب یہ جنت کا کھانا کھائے گا، جنت کا پانی پیے گا۔ اللہ کی طرف سے موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس تیسرے آدمی کی روح نکال کر لے جاتا ہے اور اس کی روح قفص عنصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں، جب میں نے دیکھا کہ ارے اس کا تو انتقال ہو گیا، یہ تو مر گیا، یہ تو شہید ہو گیا، کہتے ہیں میں پانی کا پیالہ لے کر
تیزی سے دوسرے والے آدمی کے پاس میں پہنچا بھاگتا ہوا کہ چلو یہ نہیں پی پایا تو کیا ہوا، میں دوسرے والے کو پلا دیتا ہوں۔ حضرت حارث بیان کرتے ہیں وہ پانی کا پیالہ لے کر جب میں دوسرے والے کے پاس میں آیا تو وہ بھی اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ پانی کا پیالہ لے کر پھر میں پہلے والی آدمی کے پاس یعنی حضرت اکرمہ کے پاس میں آیا کہ لاؤ ان کو ہی پانی پلا دیتے ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں دوڑتا ہوا حضرت اکرمہ کے پاس میں پہنچا تو حضرت اکرمہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، اس دنیا سے جا چکے تھے، ان کی بھی روح نکل چکی تھی۔ تینوں کے تینوں اس دنیا سے پیاسے تو چلے گئے لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہ کیا۔ یہ ہے اسلام۔ بھائی سے پہلے پانی نہیں پئیں گے، دنیا سے چلے جائیں وہ ہمیں منظور ہے۔ ہمارا معاملہ دیکھو، ہمارا کام دیکھو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا کیا بتاؤں آپ کو۔ ایک تو موسم کی خرابی، اوپر سے مجھے بھی جانا ہے، گاڑی کا وقت بھی ہو رہا ہے، تھوڑی دیر اور آپ سے بات کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ہے اور آپ کی عمر 35 سال ہے۔ کتنی عمر ہے؟ 35 سال۔ 35 سال کی عمر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ باڑھ آئی مکہ کے اندر اور خانہ کعبہ کی دیواریں جو کمزور ہو چکی تھیں وہ ڈہ گئی، خانہ کعبہ گر گیا، کچھ دیواریں رہ گئیں، کچھ ڈہ گئیں، کچھ گر گیا۔ مکہ کے لوگوں کو فکر ہوئی کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ سے بنایا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور لوگ بھی کیسے تھے، سنو تو حیرت ہوتی ہے، پڑھو تو تعجب ہوتا ہے۔ کہنے لگے ہم اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، اس لیے حرام کا پیسہ اس میں بالکل بھی نہیں لگنا چاہیے، حرام کی دولت اس میں بالکل بھی نہیں لگنا چاہیے۔ مکہ کا ہر آدمی جو بھی اس میں حصہ لے وہ خالص حلال کا پیسہ لگائے، حرام کا پیسہ اس میں نہیں لگنا چاہیے۔ کتنی فکر ہے حلال اور حرام کی۔ آج ہمارے یہاں تو کچھ بھی چلا دو، کچھ بھی لگا دو، کچھ بھی کھلا دو، کچھ بھی پلا دو، سب چلتا ہے۔ سود کا ہو، بیاج کا ہو، کسی سے چھین کے لیا ہو، کسی کا حق مارا ہو، کچھ بھی ہو، سب چلا لیتے ہیں ہم تو۔ یہ مکہ کے لوگ ہیں، مسلمان نہیں ہوئے ابھی تو نبی کی عمر ہی 35 سال ہے۔ جب 40 سال کے ہوں گے تب یہ نبی ہوں گے، تب نبی کی نبوت کا اعلان کریں گے۔ ابھی تو یہ خود نبی نہیں ہے، 35 سال کی عمر ہے۔ مکہ والے کہتے ہیں، کہنے لگے کہ سارے کے سارے لوگ حلال کا پیسہ لگائیں گے، حرام کا پیسہ نہیں لگائیں گے۔ خانہ کعبہ بنایا جانے لگا، پیسہ کم پڑ گیا، غور سے سنو، پیسہ کم پڑ گیا، حلال کا تھا کم پڑ گیا، اور دوسرا حرام کا ہوگا، ہو سکتا ہے ہو، لیکن صرف حلال کے پیسے سے خانہ کعبہ بنایا جا رہا تھا تو پیسہ کم پڑ گیا۔ تو ایک طرف سے دیوار کو تھوڑا سا قریب کر دیا گیا، جیسے یہ بنیاد ہے تو اب یہ گر گیا تو اسی بنیاد پر دوسرا کھڑا کرنا ہے، لیکن 3 دیواریں بن گئی، پھر پیسہ کم پڑ گیا، تو یہ جو چوتھی دیوار پرانی بنیاد پر جس کو بنانا تھا اس کو تھوڑا اندر کی طرف سرکا دیا، یوں کر کے۔ بڑا کریں گے نا تو پیسہ زیادہ لگے گا، مال زیادہ لگے گا، تو دیوار کو اندر کی طرف سرکا دیا، تو اس کا تھوڑا چھوٹا کر دیا۔ پیسہ کم پڑا تو اس کو تھوڑا چھوٹا کر دیا گیا، ایک طرف کی دیوار کو تھوڑا اندر کر دیا گیا۔ اب جب خانہ کعبہ بن کر تیار ہو گیا اور وہ پتھر جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں حدیثوں کے اندر آیا کہ وہ جنت کا پتھر ہے، جنت سے آیا ہوا وہ پتھر ہے،
اور جب وہ دنیا کے اندر آیا تھا تو سفید تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں نے، مسلمانوں کے گناہوں نے اس پتھر کو کالا بنا دیا، اسی لیے ہم نے اس کو حجر اسود کہتے ہیں۔ عربی میں حجر کے معنی پتھر، اسود معنی کالا، یعنی کالا پتھر۔ اور جو لوگ حج کرنے گئے، عمرہ کرنے گئے، جنہوں نے طواف کیا، وہ بہت اچھے طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں کہ طواف جو شروع کیا جاتا ہے تو اسی حجر اسود سے ہی شروعات ہوتی ہے، اور خانہ کعبہ کے جو 4 کونے ہیں اس میں ایک کونے پر وہ حجر اسود لگا ہوا ہے، اور وہیں سے طواف کیا جاتا ہے، چکر لگائے جاتے ہیں، 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ بھئی آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کہاں سے لے کے کہاں تک دوڑو گے تو 1 چکر ہوگا؟ کیسے پتہ لگے گا؟ کوئی نشانی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو وہ وہی پتھر ہے، وہیں سے دوڑنا شروع کرو، دوڑ کر جب وہیں آ جاؤ گے تو یہ آپ کا 1 چکر پورا ہو جائے گا۔ تو وہاں سے دوڑنا شروع کرتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں۔ اب جب وہ جنت سے لایا ہوا پتھر اس کو اس کی جگہ پر رکھنے کی باری آئی تو قبیلوں کے درمیان میں آپس میں لڑائی ہو گئی، مکہ کے لوگوں کے درمیان میں آپس میں لڑائی ہو گئی۔ ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا، ہر خاندان یہی چاہتا تھا کہ وہ پتھر ہم رکھ دیں، اس پتھر کو ہم اس کی جگہ پہ رکھیں، تاکہ جب دنیا کے اندر یہ بات لکھی جائے، تاریخوں میں لکھی جائے کہ خانہ کعبہ تو پورے مکہ کے لوگوں نے مل کر بنایا تھا، لیکن یہ جو حجر اسود ہے یہ مکہ کے فلاں خاندان کے لوگوں نے رکھا تھا، تو ہمارا نام تھوڑا سا الگ ہو جائے گا، ہمارا نام تھوڑا الگ آئے گا، ہماری ایک ویلو بنے گی کہ یہ پورا کام تو گاؤں کے لوگوں نے مل کے کرایا، لیکن یہ جو ممبر ہے جو نا دیکھو بڑا خوبصورت سا دکھ رہا ہے مسجد کے اندر، یہ فلاں آدمی نے بنوایا تھا۔ یہ مسجد کا جو مینارہ دیکھ رہے ہو نا اتنا خوبصورت بنایا، یہ ایک آدمی نے بنایا، یہ فلاں سیٹ ہے ہمارے یہاں، انہوں نے بنایا۔ ایسا سوچ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی لوگوں کی؟ تو نام ہو جائے گا کہ فلاں نے رکھا۔ اچھا، مورخین نے لکھا ہے ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ وہ حجر اسود وہ اپنے ہاتھ سے اس جگہ پہ رکھ دے جہاں پہ وہ رکھا ہوا تھا۔ اس بات کو لے کر آپس میں لڑائی ہو گئی، اور اتنی سخت لڑائی ہوتی، مورخین نے لکھا ہے کہ لوگوں نے بھیڑ اور بکریوں کو ذبح کر کے اس کے خون کو پیالے میں نکالا، اور اس کے خون کے اندر اپنا ہاتھ ڈال ڈال کر قسمیں کھائیں کہ ہم سب کو مار دیں گے، اور حجر اسود کو ہم ہی اس کی جگہ پہ رکھیں گے، کسی دوسرے کو نہیں رکھنے دیں گے۔ قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اگر جنگ ہو جاتی تو اتنی بڑی جنگ ہوتی، اتنی سخت جنگ ہوتی کہ مکہ کے اندر اس سے زیادہ سخت جنگ کبھی نہیں ہوا ہوتی۔ لوگ پریشان، کیا کریں، یہ تو پورا ایک معاملہ ہی بگڑ گیا۔ تو مکہ کے چند سردار اکٹھا ہوئے اور سوچنے لگے کہ اس کا حل کیسے کیا جائے، اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے۔ تو آپس میں میٹنگ کر کے بولے کہ کل صبح، غور سے سنو، کل صبح جو خانہ کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہو، جو خانہ کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہو، اسی سے ہی فیصلہ کروا لیں گے۔ جو سب سے پہلے داخل ہوگا اسی سے فیصلہ کروا لیا جائے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ انہوں نے کیوں بولا؟ وہ اس لیے بولا کہ جو سب سے پہلے آئے گا وہ نیک انسانی تو ہوگا۔ خانہ کعبہ میں آ کر لوگ عبادت کرتے تھے، وہ کرتے کسی بھی طریقے سے تھے لیکن کرتے تو عبادت تھے، اور جو صبح اپنی نیند چھوڑ کر سب سے پہلے آ کر عبادت کرنے لگ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ ٹھیک ہی ہے، عبادت گزار ہے، نیک ہے۔ آج ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، سارے تو نہیں ہوتے، کچھ لوگ 1 2 4 اس طریقے کے لوگ پائے جاتے ہیں کہ صبح فجر کے وقت اٹھ جاتے ہیں،
مسجد گئے، مسجد کا تالا کھولا، وقت ہے تو تہجد کی نماز پڑھ لی، اور اگر نہیں ہے تو وضو بنایا، فجر کی اذان دے دی۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو۔ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ بدتمیز آدمی ہے، ایسا بولتے ہیں کیا؟ نہیں نا، اس کے بارے میں بولتے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں کے بہت اچھے آدمی ہیں۔ یعنی صبح کے وقت میں جو جلدی اٹھ کر عبادت کرتا ہے، لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے اس کے بارے میں کہ یہ اچھا آدمی ہے۔ تو کہا کہ جو صبح کے وقت میں سب سے پہلے اٹھ کر خانہ کعبہ میں آئے گا، اسی سے فیصلہ کروا لیں گے۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر مکہ کے جو شخص داخل ہوئے وہ کوئی اور نہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کون تھے؟ بولو ایک بار، کون تھے؟ زور سے بولو، کون تھے؟ محمد پورا نام لیجئے، یہ کیا ہوتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے بولو، اس سے مجھے پتہ چلے گا نا کہ آپ غور سے سن رہے ہو، سو نہیں رہے ہو۔ تھوڑا تھوڑا چیک بھی کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کیا سوچتے ہیں نا، ہم کیوں بولیں؟ صرف مولوی چیخے، اسی کو چیخنے دو، ہم کیوں بولیں؟ اب رات اتنی بیت گئی ہے تو تھوڑا تھوڑا آپ بھی بولو نا، تبھی تو ہمیں پتہ لگے گا کہ چادر اوڑھ کے سن بھی رہے ہو یا سو رہے ہو۔ وہ کیا ہوتا ہے نا، کبھی کبھی چادر کے اندر گرمی پیدا ہو جاتی ہے تو گرماہٹ سے نیند بھی آنے لگتی ہے، آنکھیں اپنے آپ بند ہونے لگتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے داخل ہوئے۔ عمر کتنی ہے؟ 35 سال۔ 35 سال کی عمر میں سب سے پہلے داخل ہونے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ ہمارے یہاں 50 سال کا آدمی ہو جائے تو فجر میں سب سے پہلے اٹھ کے مسجد میں نہیں جاتا، اور نوجوان ان کی تو بات ہی نہ کرو۔ گھر کے اندر 10 لوگ رہتے ہیں، 5 لوگ رہتے ہیں، 8 لوگ رہتے ہیں، 6 لوگ رہتے ہیں، سب کے بدلے کی نماز بیچارہ اکیلا وہ بڈھا پڑھتا ہے۔ جو ان کے گھر میں بوڑھا ہوتا ہے، سب کے بدلے کی بیچارہ اکیلا نماز پڑھ کے آتا ہے۔ یہ جوان ہے، بیٹا ہے سو رہا ہے، بیٹی ہے سو رہی ہے، بہو ہے سو رہی ہے، بچے ہیں سو رہے ہیں، سب کے بدلے کی اکیلا وہ بیچارہ بوڑھا پڑھ رہا ہے۔ ہو جاتی ہے ایسے سب کے بدلے کی؟ سب کو اپنی اپنی نماز پڑھنا پڑے گی، وہ تو پڑھا ہے اپنے حصے کی، تم کب پڑھو گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اٹھے۔ مسلمانوں کا کام 8 بجے تک، 9 بجے تک، 10 بجے تک سونا نہیں، فجر کے وقت اٹھنا ہے۔ ہمارے نوجوان تو فجر کے وقت سوتے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، موبائل چل رہا ہے۔ 2 بجے رات میں نے دیکھا گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور موبائل چل رہا ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ 2 بجے رات تک بیٹھ کر میں نے دیکھا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے بیٹھے موبائل چلا رہے ہیں، کوئی کام ہی نہیں ہے۔ 2 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے جا کر سوئیں گے تو فجر میں کیا آنکھ کھلے گی؟ وہ تو 10 بجے، 11 بجے آنکھ کھلے گی۔ نہ آپ اپنے کسی کام کے، نہ اپنے گھر والوں کے کسی کام کے۔ کیا کر رہے تھے؟ فیس بک پر آئی ڈی بنا لی، فوٹو کھینچا، فیس بک پر اپلوڈ کر دیا۔ یہ نوجوان بیٹھے ہیں، یہ سمجھ رہے ہوں گے اچھے طریقے سے۔ فوٹو کھینچا، فیس بک پر اپلوڈ کر دیا۔ پہلے میں نے سنا تھا بچپنے میں کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اور ابھی تو نیکی کر فیس بک پر ڈال۔ کوئی بھی نیک کام کر رہے ہیں آپ، اس کا فوٹو فیس بک پر جا رہا ہے۔ ایک بار میں نے دیکھا اسپتال میں ایک مریض کو 4 لوگ مل کر 1 کیلا دے رہے ہیں۔ دیکھا آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر یہ والا فوٹو دیکھا ہوگا، نیٹ ویٹ جو چلاتے ہیں لڑکے انہوں نے دیکھا ہوگا۔ 4 لوگ مل کر ایک مریض کو 1 کیلا دے رہے ہیں، 4 لوگ مل کر۔ میں نے جب وہ فوٹو دیکھا میں سوچنے لگا یا اللہ یہ کتنے کنٹل کا کیلا ہے کہ 4 لوگ مل کے اٹھا رہے ہیں اسے۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا؟ نیکی کر دریا میں ڈال، کسی کو پتہ نہ چلے، نیکی کر لو۔ ابھی تو جو بھی کرو نا، ہلکا پھلکا چھوٹا موٹا سب فیس بک پر ڈالا جا رہا ہے، سب دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ نیکی کر فیس بک پر ڈال۔ ایک فوٹو ڈال دیا اپنا، آدھا گھنٹہ ہوا، آدھے گھنٹے کے بعد کھول کے دیکھا، ارے کسی نے لائک کیا کہ نہیں کیا؟
بولو نوجوانوں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کھول کے دیکھ رہے ہیں لائک کیا کہ نہیں کیا، 1 گھنٹے کے بعد پھر کھول کر دیکھ رہے ہیں دیکھیں کہ کتنے لائک آئے، 10 لوگوں نے لائک کیا، 50 لوگوں نے لائک کیا، کتنے لوگوں نے لائک کیا؟ ارے اللہ کے بندے، تو نے ایک فوٹو ڈالا اور ایک فوٹو ڈالنے کے بعد بار بار کھول کر دیکھ رہا ہے کہ لائک کیا کہ نہیں کیا، پسند کیا کہ نہیں کیا، کتنے لوگوں نے لائک کیا، اور تجھے کبھی ایک بار بھی خیال آیا کہ تجھے اللہ بھی پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اللہ بھی تجھے لائک کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ آیا کبھی خیال؟ ہمیں اللہ پسند کرتا ہے کہ نہیں، ہمیں اللہ لائک کرتا ہے کہ نہیں، یہ تو ایک بار بھی خیال نہیں آیا، اور اپنا ایک فوٹو ڈالا تو 50 بار چیک کیا کہ مجھے لائک کون کر رہا ہے۔ مسلمانوں یہ ہمارے حالات ہیں۔ تو 35 سال کی عمر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، اور جیسے ہی نبی داخل ہوئے مکہ کے لوگوں نے دیکھا تو جانتے ہو کیا کہا؟ ھذا الامین رضینا ہو، امانت دار آ گئے، امین آ گئے، یہ جو بھی فیصلہ کرتے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کتنے تعجب کی بات ہے، ابھی فیصلہ کیا ہی نہیں، کیا کریں گے وہ بھی نہیں پتا، کیا بولیں گے نہیں معلوم، لیکن بھروسہ اتنا بھروسہ کہ یہ جو بھی بولیں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے یہاں ہے کوئی ایسا نوجوان جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ ہماری قوم کے، ہمارے سماج کے اندر یہ صاحب جو فیصلہ کرتے پوری قوم ماننے کے لیے تیار ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو ویسا بنایا ہی نہیں۔ ڈھیروں برائیاں ہمارے اندر، کہا کہ یہ جو فیصلہ کرتے ماننے کے لیے تیار ہے۔ اور اللہ اکبر، قربان جاؤ نبی پر، اگر وہ چاہتے فیصلہ ان کو کرنا تھا، اٹھاتے خانہ کعبہ یہ حجر اسود کو اور خانہ کعبہ کے اس جگہ پہ لگا دیتے جہاں پر وہ لگا ہوا تھا۔ ایسا نہیں کیا، سب کا خیال رکھا، اور تاریخ میں لکھا ہوا ایک چادر منگائی، اور چادر منگانے کے بعد اس کے اوپر اس پہ پتھر رکھا، اور قبیلے کے خاندان کے سرداروں کو بلا کے کہا کہ سب اس چادر کو پکڑو۔ سب نے چادر پکڑی اور کہا سب اٹھاؤ۔ سب نے اٹھایا اور اس بلندی تک پہنچے جہاں پہ حجر اسود لگا ہوا ہے، وہاں تک جب وہ چادر پہنچی، اس چادر میں سے آپ نے وہ حجر اسود اٹھایا اور اٹھا کے وہاں پہ لگا دیا، تو اس طریقے سے پیارے نبی کے ہاتھوں سے وہ پتھر وہاں پہ لگ گیا، اور اس کے لگانے میں پورے مکہ کے لوگ بھی شریک ہو گئے، شامل ہو گئے۔ یہ ہے اسلام، یہ سکھاتا ہے ہمیں۔ ایسے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر اسلام کی تعلیمات کیا ہے، اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے۔ اور آج ہمارا معاملہ، مکہ کے لوگ دیکھیں تو یہ کہیں کہ یہ امین ہیں، امانت دار ہیں، اور آج ہم اپنے مسلمان بھائی کو قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ معلوم ہے نا واپس ہی نہیں ملے گا۔ امانت رکھنے کے لیے تیار نہیں، کیوں؟ معلوم ہے کہ واپس نہیں ملے گی۔ اور تو اور کاروبار اور بزنس کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، معلوم ہے کہ یہ دھوکہ دے دے گا اور یہ ہمیں نقصان میں پہنچا دے گا، یہ ہمارے ساتھ فراڈ کر سکتا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو بڑی محنتوں کے بعد ایسا بنایا کہ لوگ ہمیں خیانت والا کہہ سکے، لوگ ہمیں دھوکے باز کہہ سکے، اور پھر اس پر پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا رونا کہ ہمیں ایسے بولا جا رہا ہے، ہمیں ایسے کہا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، میں آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ اسلام کی تعلیمات بہت پیاری ہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، آپ کی جو عادت مبارکہ ہے، وہ ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ آپ کی ایک ایک چیز کے اندر کتنا درس ہے، کتنا سبق ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ میں نے یہاں پر چند چیزیں ذکر کی ہیں، میری طبیعت بھی گڑبڑ ہے، میں نے شیخ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں زیادہ دیر ویسے ہی شیخ نہیں بول سکوں گا، طبیعت بھی میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے، تو میں اپنی باتوں کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ اب رات بھی کافی گزر چکی ہے، لیکن جو باتیں میں نے بتائی ہیں، یہ باتیں کوئی بہت زیادہ بڑی نہیں ہیں کہ آپ اس کو مان نہیں سکتے، اس پہ چل نہیں سکتے، وہ اپنی زندگی میں لا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔